یا ابا صالح مددی. آج کی رات ان تمام چیزوں کی توبہ کریں جو ہمیں پتہ ہے ہم نے کی ہیں صحیح نہیں کی. تیاری کیا کریں؟ اور مجھے کچھ ایسے عرض کرنا ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی اب کرنا کیا ہے. فلسفیانہ باتیں نہ ہوں، صرف خود پریکٹیکلی پتہ چلے بھائی یہ کرنے کا کام ہے. دیکھیے جو خدا کا نظام ہے، اس لیے ہم اس کو نظام کہتے ہیں. یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ پورا ایک نظام ہے. یعنی خدا متعال نے ہمیں جس لیے خلق کیا ہے اسی کے لیے نماز بھیجی ہے. جس چیز کے لیے خلق کیا ہے اسی کے لیے روزہ بھیجا ہے. اور جس چیز کے لیے نماز بھیجی، واجب کی، روزہ واجب کیا، اسی چیز کے لیے امام کو بھی بھیجا ہے. اور غیبت جو ہوئی ہے وہ بھی اسی کی خاطر ہوئی ہے. اور اب جو تشریف آوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسی کی خاطر ہوگی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس دوران میں ہوں گی. مثلا قاتلان سید الشہداء سے بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ واللہ لیا جائے گا. اس کے بغیر عدل ہو ہی نہیں سکتا. زمین کے اوپر حاکمیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قطعاً ہوگی. اس کے بغیر پھر نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین وہ کیسے محقق ہوگا؟ پھر یہ سب ہوگا. اصل کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر قصہ مختصر کرتے ہوئے، بھائی اصل یہ ہے کہ آپ لوگ میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ کس نیت سے پڑھ رہے تھے؟ ہم جناب پڑھ رہے تھے قربتاً الی اللہ، اللہ کی قرب کے لیے. یہ قرب کس چیز میں تھا؟ 10 دفعہ کی دہرائی ہوئی بات. یہ قرب کس چیز میں تھا؟ یہ قرب تھا اللہ کے اسماء الحسنہ کے اندر، کہ بھائی خدا صادق ہے، میں نماز پڑھوں گا میرے اندر بھی صدق آئے گا، صداقت آئے گی. خدا کریم ہے، میرے اندر بھی کرامت آئے گی. خدا متعال رزاق ہے، فیاض ہے، سخی ہے، جواد ہے، میں بھی دینے والا بن جاؤں گا اگر میری نمازیں قبول ہوئیں، اگر میری عبادتیں قبول ہوئیں. تو پیرامیٹر قرب کا کیا ہوا؟ قرب کا پیرامیٹر ہوا اسماء حسنہ سے قرب. اچھا، امام کی ہستی کون سی ہستی ہے؟ پوری کائنات اسماء حسنہ پر ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اب جہاں کہیں بھی دعا میں دیکھیں نا، بسم کا، بسم اے خدایا تجھے واسطہ تیرے اسم کا، وہ اسم یصلح بہ الاولون والآخرون، دعائے عہد کے اندر آپ کہتے ہیں خدایا تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس سے تو نے زمین و آسمان کی اصلاح کی ہے. سارا نظام اسم کے اوپر ہے. خدا کے اسماء حسنہ ہے جس سے سارا نظام چل رہا ہے. نبی کی ذات کون ہوتی ہے؟ امام کی ذات کون ہوتی ہے؟ نبی اور امام وہ ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ کے اسماء حسنہ سب سے زیادہ متجلی ہوتے ہیں. پوری روئے زمین کے اوپر اب تک جتنے لوگ آئے، کس ہستی کے اندر اللہ کے اسماء حسنہ سب سے زیادہ نظر آئے؟ نبی خدا کے اندر. واضح ہے. اور مولا امیر المومنین نبی خدا ایک ہی نور کے، تو یہ اسماء حسنہ کی سب سے بڑی تجلی نبی میں ہوئی اور ان کے وسیع میں ہوئی. اور اب جو وسیع تشریف لائیں گے انہی اسماء حسنہ کی تجلی لے کر آ رہے ہوں گے. انہی اسماء حسنہ کی تجلی سے زمین پر عدل پھیلے گا. انہی اسماء حسنہ کی تجلی سے زمین اپنے خزانے اگلے گی. انہی اسماء حسنہ کی تجلی سے ہماری اور آپ کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. پھر تیاری کس کی کریں؟ اسلحے کی؟ دولت کی؟ نہیں، اسماء حسنہ اپنے اندر لانے کی. کیوں؟ بہت سادہ سی ایک بات ہے بھائی، جو پوری زمین کے اوپر عدل پھیلائیں گے اور خدا کے عدل کی کامل تجلی ہوں گے، وہ ظالموں سے مدد لیں گے. تو آپ کے اندر خدا کا اسم عادل آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر نہیں آیا تو آپ اس عادل امام کا ساتھ کیسے دیں گے اگر آپ کے اندر عدل نہیں ہوا؟
البتہ ایک حد تک عدل ہم لائیں گے، بعد میں اس صفت کو کمال نصیب ہوگا امام کی نظر لطف سے. یہ ہمیں پتہ ہے، سارا کام ہم نہیں کر سکتے، ایک حد تک ہم لے کر جائیں گے. تو آپ تیاری کس چیز میں کریں؟ اس میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اسماء الحسنی میں تیاری کرو. آپ پوچھو میرے اندر خدا کے اسماء الحسنی میں سے کتنے متجلی ہو رہے ہیں؟ خدا صادق ہے، میں صادق ہوں یا نہیں ہوں؟ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے نعوذ باللہ تعالی کسی بھی وجہ سے ایک بندہ صادق نہیں ہے، عادل نہیں ہے، سخی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ دنیا کا بہترین توپ چلانے کا ماہر ہے. امام کے لشکر میں اس کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ ہے اس کے دل میں روحانیت نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، یہ امام کے اوان و انصار میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر میں اور آپ کیسے ساتھ دیں گے اگر ہماری اندر کی حالت صحیح نہیں ہوئی؟ خود ہی تو آپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا ایسا. وَقْحُ النَّاظِرِ بِالنَّظْرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ، دعائے عہد کے اندر خدا سے میں صبح ہی صبح کہتا ہوں خدایا میری آنکھوں کو ان کے دیدار کے سرمے سے منور کر دے. اور پھر شام کو بیٹھ کر انہی آنکھوں کو جن کو امام کے دیدار سے منور ہونا تھا ٹیلی ویژن کی فحشا دیکھ کر تاریکی میں مبتلا کرتا ہوں. اور پھر دوبارہ صبح کو کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ سے وَقْحُ النَّاظِرِ بِنَظْرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ. کیا مذاق بنایا ہوا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے؟ ایک بات طے کر لو، یہ چاہیے یا وہ چاہیے؟ 5 منٹ دعائے عہد پہ لگاتا ہوں، 25 منٹ فحشا دیکھنے پہ، 2 گھنٹے فحشا دیکھنے پر، اور پھر ہر صبح کھڑے ہو کر کہتا ہوں اے خدایا میری آنکھوں کو امام کی دیدار سے منور کر دے. یا خود جھوٹ بول رہے ہو، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یا خدا کو دھوکہ دے رہے ہو. کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ اے خدایا ان حال بینی و بینہ الموت، تو مجھے میرے کفن سے کھڑا کر دے. شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداع فی الحاضر والبادی. فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا نہیں ہے، کہہ رہے موت کے بعد امام کے لیے نصرت کے لیے کھڑا ہو جاؤ. فجر کی نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا نہیں تو. ابھی اپنی اس نیند سے تو کھڑے ہو کے دکھاؤ، کفن پھاڑ کے کھڑے ہونے والوں. یہ تو دکھاؤ کس کو دھوکہ دے رہے. اب یہاں پہ الجل خوب زور زور سے بولیں گے، اس کے بعد 4 اپنے سکے خطرے میں پڑ جائیں ایمان کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اتنی داستانیں سنی، اتنی داستانیں سنی. امام فرماتے ہیں اگر اتنے ایماندار بن جاؤ ہم تم سے ملنے آ جائیں گے. پھر جہاں کہیں مفاد کی تھوڑی سی جنگ ہو جاتی ہے اپنے مفاد کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کوئی ایک سائڈ پکڑ لو. یہ میں آپ سے کیا آپ کہیں گے مولانا جتنے لوگ ان کو بھگانے کا ارادہ ہے، کیا ایک سائڈ پکڑ لو؟ کیا مطلب؟ ایک خطرہ ہے ہمارے پاس. آخر کی طرف لے کے جاؤں گا، آپ کو زحمت میں ڈال دیا میں نے. ایک خطرہ کیا ہے بھائی؟ پہلے زمانے میں گرے ایریا میں زندگی گزرتی تھی. گرے ایریا میں زندگی گزرتی تھی. گرے کیا ہے؟ ایک مکسچر ہے وائٹ اور بلیک کا. تھوڑا سیاہ، تھوڑا سفید، تھوڑا دنیا سے، تھوڑا آخرت سے، اس سے ایک مٹھی، اس سے ایک مٹھی، ایک امتزاج، ملی جلی ایک چیز چل گیا. دین گرے ایریا میں چلتا تھا، دینداری گرے ایریا میں چل جاتی تھی. آخر زمان میں یہ نہیں ہوتا. آخر زمان میں کیا ہوتا ہے؟ آخر زمان میں روایات ارشاد فرماتی ہیں تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا. تم لوگ چھانٹے جاؤ گے، چھانٹے جاؤ گے، چھانٹ دی جاؤ گے. اتنا تمہیں چھانٹیں گے جیسے گندم کو کیڑا لگ جاتا ہے نا، تو گندم کو اتنا ہلاتے ہیں، اتنا ہلاتے ہیں، اتنا ہلاتے ہیں کہ جو کیڑا گندم کے دانے سے چپکا ہوا تھا وہ اپنا منہ کھول دے اور پیچھے گر جائے.
یہ لوگ جو دین کے نام پہ چمٹے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے دین سے بھاگ جائیں گے۔